بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ استغنا کے معنی ہے کہ لوگوں کی خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی اور ان کے ظاہری مرتبہ اور اقتدار سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو کر اس طرح زندگی گزاری جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کے دل میں لوگوں سے کچھ مل جانے کی حرص اور لالچ نہ رہے، جبکہ بندے کو اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمائے اس پر خوش دلی کے ساتھ اپنے رب سے راضی رہنا اور دل و زبان سے کوئی شکوہ شکایت بیان نہ کرنا اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس بندے کو قناعت اور استغنا کی دولت نصیب ہو گئی اس مرد خدا کو توکل علی اللہ کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ یہ ایسی عمدہ ترین اور نیک صفات ہے جس کے ذریعے انسان انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں گزارا کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر کے خوش و خرم زندگی بسر کر سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اسلام لایا اور اسے گزر بسر کے لیے بقدر بہتر روزی ملی اور اس کو اللہ نے اپنے دیے ہوئے مال پر قناعت کی توفیق بخشی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ در حقیقت جب بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے قناعت کی توفیق عطا ہو جاتی ہے تو بندہ تھوڑے پر بھی شکر بجا لاتا ہے اور ہر حال میں پرسکون رہتا ہے، اور اس کے برعکس اگر بندے کو قناعت کی توفیق نصیب نہ ہو تو انسان ہر وقت اس غم میں گھلتا اور کڑھتا رہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ بس یہی فکر بے شمار دولت کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو بے سکون بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوں تو اس کو تیسری کی چاہت ہوگی۔ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، لہذا جس شخص کے اندر قناعت پسندی کا جذبہ نہ ہو تو اس کی نظر خود بخود لوگوں کے اموال اور مراتب پر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بندے کے دل میں بغض اور حسد جیسی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے دیر پا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دراصل ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ زیادہ مال و دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں ممکن ہیں۔ اور اس کے بعد ایک علاج بھی تجویز فرمایا ہے کہ اگر پھر بھی تمہارے اندر کثرت مال کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو تم اپنے اندر خود اس بات کا موازنہ کرو کہ تمہیں دنیا کی دولت کی خواہش زیادہ عزیز ہے یا پھر آخرت میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا جو رزق رکھا ہے وہ تم کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا قناعت نہیں ہے، اور نہ ہی کثرت مال استغنا یعنی قلبی بے نیازی کے خلاف ہے، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش اور محنت کرنے کے بعد جو مل جائے اس پر خوش دلی سے راضی رہے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کے آگے دست دعا بلند رکھے جو سب سے بڑھ کر غنی، عطا کرنے والا اور بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اور تمام مخلوق قدم قدم پر اسی ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے، اور وہی سب کا پروردگار اور سب کا حاجت روا ہے، اور اپنے نیک صالحین اور محبوب بندوں کو اپنی ذات کے سوا ساری مخلوق سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دینے والی ذات اکرم الاکرمین ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مخلوق خواہشات نفس اور دنیا اور آخرت کی
تمام تر خواہشات سے مبرہ اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور خدائے بزرگ برتر کے سوا اس کا کوئی مقصود اور مطلوب نہیں ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں بندہ مومن کے دل سے نکل جاتی ہیں تو بندہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بندے کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور مخلوق کے دل میں اپنے اس بندے کی محبت، عزت اور قدر و منزلت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی مقام پر بندہ مومن اپنے رب کی رحمت سے تمام مخلوق کے علاوہ خود اپنی ذات سے بھی مستغنا یعنی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے سوا بندے کا کوئی مطلوب اور مقصود باقی نہیں رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔